الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات، یہ رجب کا مہینہ ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے حرام مہینوں میں سے ایک ہے۔ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ یہ رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ بہت سے لوگ حرام مہینہ ہونے کی وجہ سے اس مہینے میں بہت سے اعمال انجام دیتے ہیں جو دوسرے مہینوں میں نہیں دیتے۔ جتنی عبادتیں ہیں ان میں اصل منع ہے، کوئی عبادت جائز نہیں جب تک اس کا حکم اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں آ جاتا۔ کوئی بھی عبادت کرنی ہوگی تو اس کا حکم دیں گے اللہ پاک اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس عبادت کا حکم ہماری شریعت میں نہ ہو وہ عبادت جائز نہیں، اپنی طرف سے کریں گے تو وہ بدعت ہوگی۔ اس لحاظ سے رجب کا مہینہ جو حرام مہینوں میں سے ہے، اس کے احترام کو تو باقی رکھا جائے گا، اس میں جنگ نہیں کی جائے گی، ہتھیار نہیں اٹھائے جائیں گے، دشمنوں سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ یہ حرام مہینوں میں سے ایک ہے۔ لیکن بہت سے لوگ رجب کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ خاص نماز پڑھتے ہیں کہ جو 100 رکعت پڑھے گا اس کو یہ ثواب اور اجر حاصل ہوگا۔ روایت باطل ہے، غلط ہے، ثابت نہیں۔ بہت سے لوگ 22 رجب کو رجب کے کنڈے بھرتے ہیں جعفر صادق کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر، چاہے آپ ذبح کریں یا غیر اللہ کے نام پر کچھ لوگوں کو دیں اور کھلائیں، یہ سب ناجائز ہوگا۔ اسی طرح بہت سے لوگ 27 رجب کو شب معراج مناتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے جایا گیا۔ ایک تو تاریخ ثابت نہیں، مختلف روایات ملتی ہیں، دوسری بات یہ کہ تاریخ ثابت بھی ہو جائے تو اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم چاہیے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج مکہ میں نہیں ہوئی تھی؟ مکہ میں ہوئی تھی۔ آپ مدنی زندگی میں بھی کبھی کسی سال شب معراج نہیں منائے، اور صحابہ میں سے بھی کسی نے نہیں منایا۔ اگر یہ نیکی تھی اور خیر کے کام تھے تو صحابہ کو اس نیکی میں آگے بڑھنا چاہیے، مگر ان لوگوں نے یہ عمل نہیں کیا۔ اس لیے یہ مہینہ جو حرام مہینہ ہے اس کے احترام کو باقی رکھیے، مگر اس کی کسی رات اور کسی دن میں خاص عبادت کرنا یہ جائز نہیں۔ اگر کوئی خاص عبادت کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ بدعت کا کام کرتا ہے، گنہگار ہوگا، بدعتی کو ثواب نہیں ملے گا۔ جو لوگ بدعت کے کام کرتے ہیں وہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی نیا کام کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ تو اچھا کام ہے، اس کو کرنا چاہیے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ساری بات نہیں پہنچائی، اس کو کچھ باتیں معلوم ہو گئی ہیں جو یہ عمل کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے امام مالک کہ نیا کام کرنا اور بدعت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے، اس لیے بدعت کے کام مت کرو، وہی عمل کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا ہے۔ اس مہینے میں نہ خاص عمرہ ثابت ہے، نہ خاص نمازیں ثابت ہیں، اور نہ رجب کے کنڈے ثابت ہیں، اور نہ ہی 27 رجب کی معراج ثابت ہے، اور ثابت بھی ہو تو اس پر عمل ثابت نہیں۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا کرے اور عمل کی توفیق دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ دوسرا کرے گا تب ہمارے لیے جائز ہوگا جواب دینا، اپنی طرف سے، ہاں، خود نہیں شروعات کریں۔